بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق فرمائی تو یہ آپ کی بے مقصد تخلیق نہیں تھی۔ یقیناً اس کا مقصد اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس کائنات کو، اتنی وسیع و عریض کائنات کو تخلیق فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں یہ عظیم الشان کائنات تخلیق فرما دی۔ 7 دن میں زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ اربوں ستارے، سیارے، چاند، سورج اور آسمان پہ نہ جانے کیا کیا بلیک ہولز وغیرہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ یہ بے مقصد نہیں تھے، اس کا کوئی یقیناً مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کو سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں اپنی پیدا فرمائی۔ سمندر فرمائے، دریا، سمندر، پہاڑ، جنگل اور مختلف چیزیں۔ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، رنگ برنگی مخلوق جن کے رنگوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درختوں کی انواع اقسام قسم پیدا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ہر طرح سے سجا دیا۔ یہ سجاوٹ بھی بے مقصد، بے معنی نہیں تھی، اس سجانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی سب سے شاندار تخلیق انسان کو زمین پہ بھیجنا مقصود تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی شکل میں اپنی سب سے خوبصورت تخلیق، کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پھر اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کو جنت سے زمین پہ مبعوث فرما دی۔ اور جب انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں زمین پہ بھیجا تو انسانیت کو معراج پر پہنچانے کے لیے اپنے سب سے بڑا احسان اس کائنات اور اس انسانیت پہ یہ کیا کہ اپنی سب سے بڑی نعمت اور انعام کے طور پہ اپنی سب سے محبوب ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر آسمانوں سے زمین پہ مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھے، اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمانے سے پہلے 50,000 سال پہلے سورہ یاسین میں مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان نعمت اور انعام دنیا میں تشریف لائے تو جنہوں نے انہیں پہچانا، آپ کی شریعت پہ ایمان لائے، آپ کی باتوں پہ یقین کیا، وہ معزز کہلائے۔ نبیوں کے بعد وہ سب سے زیادہ معزز طبقہ ہے جو صحابی کہلاتا ہے، اور وہ بدنصیب رہے جن کے درمیان پیارے نبی موجود رہے۔ انہوں نے نہ ان کو پہچانا، نہ ان کی باتوں پہ اعتبار کیا، وہ نامراد رہے اور برباد ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمان ایمان لاتے گئے اور کفار کے ظلم بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اسی طرح کفار کے ظلم و ستم بھی بڑھتے چلے گئے، اور جب یہ ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور یہ ہجرت کرنے والا پہلا دستہ تھا جو پیارے نبی کے حکم سے ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہوا۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شوہر، اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام کے لیے ہوئی۔ لیکن کفار کا ظلم پھر بھی ختم نہ ہوا اور ان کے مظالم بڑھتے رہے، پیارے نبی کو بھی بہت تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور یہ سب سے بڑی ہجرت تھی جو اسلام کے لیے ہوئی۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، تو آپ کا بے مثال استقبال ہوا۔ آپ نے وہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء تعمیر فرمائی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جو ریاست مدینہ کہلائی، اور وہاں جو قوانین اور قانون بنائے گئے وہ اس وقت پوری دنیا میں نافذ العمل ہیں، اور پوری دنیا انہی اصولوں پہ چل رہی ہے جو ریاست مدینہ میں امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ریاست مدینہ میں حکمرانی کا وہ طریقہ اپنایا گیا جو پھر پوری دنیا کے لیے مثال بنی، اور ان طریقوں کی مثال نہ پہلے کبھی انسانیت کی تاریخ میں تھی اور نہ کبھی اس کے بعد میں آئی۔ جو حقوق
غریبوں کو جو حقوق امیروں کو دیے گئے، خواتین کو دیے گئے، مردوں کو دیے گئے، غلاموں کو دیے گئے، لونڈیوں کو دیے گئے، وہ دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی ان کو حاصل نہیں تھے۔ آج وہی طرز حکمرانی پورے یورپ نے اپنایا ہوا ہے اور کامیاب ہے۔ وہاں وہی طرز حکمرانی ہے جو ریاست مدینہ کا طرز امتیاز تھا، اور مسلمانوں نے اس طرز حکمرانی سے منہ موڑ رکھا ہے، اس لیے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کفار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقوں پہ چل کر پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان قدیم رومن امپائر کی طرز حکمرانی اپنائے ہوئے ہیں، اور قدیم رومن امپائر کی حکمرانی کے اوپر چل کے دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ کفار کی تلوے چاٹ رہے ہیں جوتوں کے، ان کے تلوے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اپنی اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ان کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کسی بھی بات کو ہم رد نہیں کر رہے۔ اب تازہ ترین واقعہ اس وقت فلسطین کا ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کے یہودیوں نے ایک قیامت ڈھائی ہوئی ہے مسلمانوں پہ، لیکن مسلمانوں کے حکمراں صرف زبانی احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ ناپاک پانی مسلمانوں پہ پھینک رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمراں ناپاک پانی پی کے اپنے اپنے محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، ان کی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، اور مسلمان حکمراں مزے سے اپنے محلوں میں عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور عید منا رہے ہیں، اور عید کی چھٹیوں پر ہیں۔ عظیم شاعر علامہ اقبال نے اسی موقع کی اور اسی بات کی تصویر کچھ اس طرح کھینچی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تاریک قرآن ہو کر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، جبھی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک آج سے 75 سال قبل گزشتہ رمضان میں جو شب قدر گزری ہے، ہمارا ملک پاکستان اسی طرح کی ایک شب قدر میں آزاد ہوا تھا، اور یہ اس کا 75واں یوم تخلیق تھا، یوم تخلیق پاکستان۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اور بہت سی نعمتیں دی ہیں، اس کائنات پہ اپنے بہت سے احسانات کیے ہیں، پیارے نبی کو بھیجا ہے، جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور کیا کہتے ہیں اکرام تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک اور نعمت عطا کی، پوری کائنات کے اندر سب سے عظیم نعمت پیارے نبی، صحابہ اور قرآن کے بعد ہمارے لیے پاکستان سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ پاکستان اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جو نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تجویز فرمایا تھا، کسی نے رکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا، جیسے کہ ایک صحابی کے خواب میں اذان بتائی گئی، اسی طرح پاکستان کا نام بھی بتایا گیا کہ اس کا نام پاکستان رکھا جائے۔ پاک کا مطلب ہے طیبہ، اور مدینہ کا مطلب بھی طیبہ، یعنی وہ بھی پاک ریاست تھی اور یہ بھی پاک ریاست ہے۔ یہ مدینہ شریف کے بعد واحد ریاست ہے دنیا میں جو ہجرت اور کلمہ طیبہ کے نام پہ وجود میں آئی۔ پاکستان میں بھی لاکھوں لوگوں نے دیوانہ وار ہجرت کی پاکستان کی طرف، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی ماں بہنیں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئیں، لاکھوں ماں بہنوں کو شہید کر دیا گیا، یا ان کو اغوا کر لیا گیا، انہیں ہندو اور سکھ بنا دیا گیا، لیکن مسلمان پاگلوں کی طرح پاکستان کی طرف دوڑتے رہے کہ یہ واحد ملک تھا جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف اسی وجہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی کہ یہاں جب ہم آئیں گے تو قرآن و سنت کا کیا کہتے ہیں قانون ہوگا، لوگ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، غریبوں اور امیروں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، ہم وہاں آزادی کی زندگی گزاریں گے، آزادی سے اسلام کی راہ پہ چلیں گے، اسلام کے قوانین ہمارے ملک میں رائج ہوں گے۔ اس عظیم الشان ملک کو بنانے میں لاکھوں لوگوں نے اپنے اور اپنے عزیزوں کی خون کی قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، اپنے خون سے اس کی جڑوں کو سینچا، اور آج ماشاءاللہ پاکستان ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کے سائے میں پوری قوم آباد ہے۔ ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی ہے کہ جنت کے باغوں میں ایسے درخت ہوں گے کہ جب جنتی دل میں خواہش کرے گا اس کا پھل کھانے کی تو اس کی شاخیں اس جنتی کے منہ کے قریب آ جائیں گی، جنتی اس میں پیٹ بھر کے پھل کھائے گا،
اور جب اس کا دل بھر جائے گا تو وہ شاخیں واپس اپنی جگہ چلی جائیں گی اور ان پہ دوبارہ پھل پھول اور پتے لگ جائیں گے، اور وہ ویسے ہی ہرا بھرا رہے گا سدا کے لیے۔ کبھی اس پہ خزاں نہیں آئے گی، کبھی اس کے پھل ختم نہیں ہوں گے، کبھی اس کے پھول ختم نہیں ہوں گے، کبھی اس کے پتے ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تر و تازہ رہے گا۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے اوپر بھی پھول پھل اور پتے لگے ہوئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ پھولوں پتوں اور پھلوں سے لدا رہتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتیں اس درخت میں موجود ہیں، مگر اس کی نعمتیں نیک لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس درخت کو ملک کے بد کردار بدبودار چوڑے چماروں نے نوچ نوچ کے کھا لیا ہے اور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اس کے پھل کھا گئے، اس کے پھول کھا گئے، اس کے پتے کھا گئے، حتیٰ کہ اس کی جڑیں بھی چبا گئے۔ مگر یہ جنتی درخت پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ جتنا اس کو اس کے بد کردار چوڑے چمار اس کو نوچتے کھسوٹتے ہیں، یہ دوبارہ ویسا کا ویسے ہی جاتا ہے۔ اس پہ دوبارہ پتے پھول و پھل آ جاتے ہیں اور اس کے اندر کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا حیران ہے اس بات پر کہ اس ملک کو اتنا نوچا گیا ہے، اتنا لوٹا گیا ہے، اس کی جڑیں تک کھوکھلی کر دی ہیں، جڑیں تک اس کے بد کردار لوگ کھا گئے ہیں، لیکن یہ تناور درخت آج بھی ویسا کا ویسا ہی کھڑا ہے، ویسا کا ویسا ہی ہرا بھرا ہے، ویسے ہی اس کی سایہ ہے، ویسے ہی اس کی سایہ میں غریب رہ رہے ہیں۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے اس کے اوپر، لیکن انہیں بھی کیا معلوم کہ یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کے جنت کے باغوں میں سے ایک درخت ہے جو کبھی بھی نہ فضا رسیدہ ہوگا، نہ اس کے اوپر کسی چیز کی کمی ہوگی۔ یہ درخت آج بھی اپنے ملک کے غیور اور جفا کش اور محنت کش عوام کو اپنے سائے گھنے سائے میں لیے ہوا ہے اور ان کے لیے سایہ فراہم کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ان غریب جفا کش محنت کش لوگوں کو اس کے پھل اور پھول نہیں مل رہے، لیکن سایہ ہی ان کے لیے بہت غنیمت ہے۔ وہ اس کو یہ سائے کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے سائے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور ملک کے بد کردار لوگ اس ملک کے جفا کش غیور اور محنت کش عوام کو اس کے پھل پھول اور پتوں سے محروم رکھے ہوئے ہیں، خود نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ایک گروہ چلا جاتا ہے نوچ نوچ کے، درخت پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو دوسرا گروہ آ جاتا ہے اس کو نوچ نوچ کے کھانے کے لیے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو جنتی درخت دوبارہ ویسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ دوسرا گروہ پھر آ کے اس کو نوچنا کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کہ یہ شروع میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مکروہ چہرے والے چوڑے چماروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں، تاکہ اس درخت کے پھل جو کہ ایک عظیم نعمت ہے آپ کی اور انعام ہے، پھل پھول اور پتوں سے اس کے اصل حقدار مستفید ہو سکیں، جنہوں نے اس کے لیے لازوال قربانیاں دی تھیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے اپنا خون آج بھی بے دریغ بہا رہے ہیں، اس کی جڑوں کو اپنے پیاروں کے خون سے آج بھی سینچ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک، یہ درخت آپ کا ایک عظیم احسان اور انعام ہے اور اس کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہے، جبکہ اس کو گدھوں کی طرح نوچنے والے اس کو پھل دینے والا ایک درخت سمجھتے ہیں۔ ان کو اس کے اجڑنے کا کوئی بھی ملال یا افسوس نہیں ہے۔ ان کی بلا سے یہ درخت رہے یا نہ رہے، جب تک اس کی شاخوں پہ پھل و پھول رہیں گے وہ اسے نوچتے رہیں گے، اور جب یہ اجڑ جائے گا تو وہ کسی اور سرزمین پہ جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ مگر اس کے حقیقی حقداروں کو، وارثوں کے لیے درخت سب کچھ ہے۔ اگر یہ درخت ان منحوسوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ نہ رہا تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس تو اس درخت کے سائے کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اس درخت کے سائے میں ہی خوش ہیں، مست ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس عظیم جنتی درخت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سروں پہ قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں اور اس کے سائے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منوسوں سے، ان بد کرداروں سے، ان بدبوداروں سے اس درخت کی جان چھڑائیں جو اس کو مسلسل نوچ کے کھا رہے ہیں، اور اس کے حقیقی وارثوں کو اس کے پھلوں پھولوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری دعائیں اس درخت کے ساتھ ہیں جو اس عظیم ملک کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے جوان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شکریہ۔